آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرمانبردار بنے، خوش اخلاق بنے اور اس کا پڑھائی میں دل لگے، تو بچے کو چینج کرنے سے پہلے آپ کو خود چینج ہونا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، اور پیارا سا کامنٹ ضرور کریے گا کہ آپ لوگ کو میرے بلاگز کیسے لگتے ہیں اور میں کس ٹاپک کے اوپر بلاگ بناؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے اللہ تعالیٰ، صحت والی زندگی دے۔ جو بھی آپ لوگ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات پوری کریں اور سب کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا کریں۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کریں۔ بہت بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ لوگ میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیا کریں، میری فیملی کے لیے۔ اچھا جی، بہت ساری ماؤں کے مجھے کامنٹس آ رہے تھے، میری بہت پیاری پیاری سبسکرائبر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بچوں کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ کریے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، اور بہت ساری کمپلین ہوتی ہیں ماں باپ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں بھی ایک ماں ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں ان کی بات کو کہ وہ کن کن چیزوں سے پریشان ہوں گی، کیونکہ میں بھی ان چیزوں کو فیس کر کے آئی ہوں اور یہ ساری پریشانیاں جھیل کے آئی ہوں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ بچے کس قدر ماؤں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن ماؤں کی غلطی ہوتی ہے، میں یہ کہوں گی۔ ماں باپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ ایک اچھا انسان بنے، تو سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ جو ان کی بری عادتیں ہیں، اگر وہ ٹاکسک ہیں، اگر آپس میں ان کا ریلیشن شپ ان کا اچھا نہیں چل رہا، یا ان کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سلجھا ہوا، اس کا پڑھائی میں بھی دل لگے، ایک معاشرے میں بھی آپ تبدیلی لا سکیں، اپنے بچے کو ایک بہتر انسان بنا سکیں، اور ہماری کمپلینس ہوتی ہیں زیادہ تر کہ ہمارا بچہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، پڑھتا نہیں ہے۔ تو ساری کمپلینس میری بھی تھیں۔ ایک ٹائم پہ میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا بہت شیئر بھی کرا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں، کہ میری بیٹی کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، وہ اس سے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مطلب وہ اسکول نہیں جاتی تھی، اور اگر اس کو اسکول جانے کا اگر ہم فورس کر دیتے تو پھر وہ میرے پاس نہیں رہتی تھی۔ یقین کریں کہ میں نے بہت یہ ٹائم بہت ٹف گزارا ہے، کیونکہ جب بچہ آپ کا اس طریقے سے کرنے لگے نا، تو پھر ماں باپ، ظاہر سی بات ہے، کل کائنات ماں باپ کی بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر بچہ آپ کا اس طریقے سے کرے تو پھر ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آپ کا گھر کا نظام مجھے لگتا ہے درم برہم ہو جاتا ہے۔ مطلب میں سمجھتی تھی میرے گھر کا جو نظام چل رہا تھا نا، وہ ایک بچے کی بالکل جب اس نے اپنا بیہیویئر ہی بالکل چینج کر دیا ہمارے ساتھ، اور جب وہ اسکولنگ اس نے چھوڑ دی سب کچھ، تو پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، نہ میرا گھر میں کوئی کام کرنے کا دل چاہتا تھا۔ تو میں نے بہت کوشش کری سب سے کہ اس سے بات کریں، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسکول میں کسی نے ٹیچر کے ساتھ، اس نے دیکھا ہوگا، کسی ٹیچر نے بچے کے ساتھ مس بیہیو کیا، تو وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اچھا، کچھ چیزیں مجھے بعد میں خود ریئلائز ہوئی کہ میری بھی بہت ساری غلطیاں تھیں، جو کہ میری بچی وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے ایسے شخص سے بات کروں جس سے بات کر کے مجھے سکون ملے، وہ مجھے سمجھا سکے، مجھے گائیڈ کر سکے۔ تو میں اتفاق سے یہ ہوا کہ جب آپ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو میں ان کی میم کے پاس گئی، مجھے میری اماں نے کہا کہ تم ان کے میم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بچی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تو خیر میں نے ان سے بات کری، تو انہوں نے اپنے اسکول کی پورا ہر چیز کے بارے میں مجھے بتایا کہ ہمارے اسکول میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو یہ اتنی ڈسٹرب ہے۔ میں خود پریشان ہوں سوچ کے، اور ایگزامس اس کے سر پہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی اس کے ایگزامس کی۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے بچی کو فورس نہیں کرنا کہ وہ پڑھے، وہ ایگزامس دے، اگر وہ نہیں دینا چاہتی ہے تو وہ نہ دے، اگر جب بھی وہ آئے گی نا ہمارے اسکول میں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن ابھی آپ بالکل اس کو فورس مت کریے، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہے۔ جب بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو اس کا آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کس ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچے کو آپ جتنا فورس کریں گے وہ اتنا پڑھائی سے بھاگے گی، اسکول سے بھاگے گی۔
کچھ بات انہوں نے مجھے ایسی کری جو میرے دل پہ جو ہے نا ان کی باتیں بہت لگی. انہوں نے مجھے کہا اگر آپ کی بچی آپ سے اٹیچ ہے تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اپنے آپ سے دور کریں, کیونکہ بچہ جب اٹیچ ہوتا ہے نا ماں یا باپ سے تب تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جو ہے نا اس نے جو ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی نا وہ وہاں سے نکلے. تو اس کے لیے چاہیے آپ کو کہ آپ جو ہے اس کا روم الگ کریں, آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں سلائیں, تھوڑا تھوڑا آپ دور کریں. ایسا نہیں کہ آپ اس کو محسوس ہو, ایسا نہیں, آپ نے جو ہے تھوڑا سا اسپیس رکھنا ہے تاکہ جو ہے ان چیزوں سے اس کے اندر خود اعتمادی آئے گی اور اس کے جو ہے وہ اسٹرانگ بنے گی. اب پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ آپس میں جو ہے نا بچوں کو اتنا اٹیچ کر لیتے ہیں کہ پھر بچے جو ہوتے ہیں نا اپنی جو انہوں نے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی تھی نا کہ پیرنٹس ہیں, ہم ہیں, بہن بھائی ہیں, تو اس سے وہ نکل نہیں پاتے. تو وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے اسکول جانے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے بہت زیادہ دل پہ لگی, اور میں اپنے آپ کو غلطیاں بتاتی ہوں میری کیا غلطیاں تھیں. مطلب میرے اور میرے ہسبینڈ کی یہ عادت ہے, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری کوئی بھی بات ہو نا تو یہ ہم نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ہماری بڑی سے بڑی بات ہو تو ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے. ہاں ہنسی مذاق میں جب ہم کوئی جو ہے تھوڑا بہت غصہ بھی تو ہنسی مذاق میں کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کیونکہ ذہن پہ جو ہے یہ چیزیں اثر کریں. یہ ہمیں چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کا ذہن نا بہت چھوٹا ہوتا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے جب ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے نا سن رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کر. آپ جو ہے نا پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول آپ نے اچھا رکھنا, چاہے آپ کی بیوی سے جتنی بھی شکایتیں یا بیوی کو شوہر سے جتنی بھی شکایتیں, لیکن اپنے بچوں کے سامنے آپ نے نہیں کرنی, بالکل بھی نہیں کرنی. ضبط کر لینا ہے, صبر کر لینا ہے, چاہے آپ جب وہ سو جائیں آپ بعد میں جو ہے لڑیں جھگڑیں کچھ بھی کریں. دوسرا یہ کہ میری جو غلطیاں تھیں نا وہ یہاں پر یہ غلطی تھی کہ اس کا ایک دفعہ جو ہے نا رزلٹ آیا اور رزلٹ دیکھ کے میں نے کہا, اس کے کچھ نمبر کم آئے تھے تو میں نے یہ کہا بالکل بھی نمبرز اچھے نہیں آئے, اور مجھے دیکھ کے بہت غصہ آ رہا ہے, یہ کیسا پڑھا تھا اور یہ کیسا رزلٹ آیا ہے. مطلب میں نے یہ ساری باتیں کہیں جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, حالانکہ بچی ہے لیکن اس وقت اس کو محسوس نہیں ہوا. لیکن میں ایک ماں ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں, تو مجھے جو ہے نا یہ کافی ٹائم بعد جو ہے میں سوچتی تھی کہ ایسی کیا بات ہوئی اس کے ساتھ. تو جب مجھے ایسا لگا نا کہ میں نے اس کو جو ہے نا یہ باتیں کہی ہیں تو اس کی دل پر لگی ہے جا کے, تو اس سے مجھے اس سے مطلب اسی وقت سوچ لیا ہوگا کہ جب میں اچھا نہیں پڑھتی تو پھر مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. جب آپ بچے کو جو ہے نا مطلب انسلٹ کرتے ہیں بچے کی, تو بچے کو وہ بہت بری لگتی ہے, بچے کو اپنی بے عزتی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. آپ بڑے کی بے عزتی کر لیں لیکن اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوگا جتنا بچے کو ہوتا ہے. تو ہمیں بینگ اے پیرنٹس ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کا جو بھی رزلٹ آتا ہے, بچہ جیسا بھی پڑھتا ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے بچے کو. بچے کے اندر ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, ہمیں خود. آپ بچے کو جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ کریں کہ بچے کا جو ہے بچے نے ٹیسٹ اچھا دیا ہے, چاہے اس کے اندر کچھ مارکس جو ہیں کم بھی آ گئے, لیکن کوئی بات نہیں بیٹا, نیکسٹ ٹائم آپ اس سے زیادہ اچھا کرنا. اب میں نے جو ہے نا سیکھا یہ کہ میرے بچوں کا اگر غلط بھی جو ہے رزلٹ آتا ہے نا تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, آپ جو ہے اس سے اچھا پڑھو گے, آپ بہت اچھا پڑھتے ہو, میں بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہوں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں. اس سے میرے بچوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے بچے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم نا وہ مجھے بہتر سے بہتر کر کے دکھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں چڑھ جاتی ہیں, اور چڑچڑے پن میں نا جیسے کسی کے اوپر غصہ ہے, سسرال والوں کے اوپر, شوہر کے اوپر, تو سارا غصہ جا کے نا اپنے بچوں پہ نکال دیتی ہیں. تو ہم بچوں کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم خود ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم خود ہی جو ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا یا ہمارا بچہ بدتمیز ہو رہا ہے. قصور تو ہمارا ہے نا. آپ بچے کو آپ بولیں کہ مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے. آپ کوئی بھی جو ہے, میری جو ہے بیٹی مجھے کہے گی میرے بیٹے کے بارے میں کہ مما اس نے چیٹنگ کری ہے, میں کہتی ہوں نہیں, چیٹنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے, مجھے اس کے اوپر ٹرسٹ ہے پورا, یہ چیٹنگ نہیں کرتا. تو وہ میں نے اگر وہ اس نے کری بھی ہے نا تو اس کو مجھے جب میں اس کو بولتی ہوں نا تو میں ماں جو ہے سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہوگا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ مما مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتی ہے تو میں آئندہ نہیں کروں گا, اور وہ
کرتا ہی نہیں ہے اب، ورنہ وہ پہلے مجھے چھیڑتا تھا کہ مما میں نہیں پڑھوں گا، میں چیٹنگ کر لوں گا، لیکن اب وہ خود سوچتا ہے کہ میں پڑھوں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بچوں کی نا ان چیزوں سے نا پرسنالٹی بنتی ہے، ان کی شخصیت نکھرتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، پہلے ہمیں خود کو جو ہے چینج کرنا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو چینج کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ساتھ نہ کرا کریں، جیسے کہ چھوٹی سی نیکی آپ بچے کو بتائیں کہ ہماری اس نیکی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب میں اپنے بچوں کے سامنے، میں نے بچوں کو اپنے کبھی بتایا تو نہیں، لیکن جیسے میں کہیں جا رہی ہوں، اپنی اماں کے گھر پہ جا رہی ہوں، تو مجھے کوئی راستے میں غریب مل جاتا ہے تو میں ان کو جو ہے میری عادت ہے تو میں ان کو کچھ پیسے دے دیے، جیسے ہم ہیلپ کرتے ہیں کسی کی، تو وہ میرے بچے نا یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ میرا بیٹا آیا اور مجھے کہا، وہ باہر جو ہے مجھ سے پیسے لے کے گئے تھے کہ اماں مجھے دیتے ہیں، میں چیز لے کر آؤں گا۔ تو میں نے اس کو پیسے دیے، اب وہ جب واپس آیا تو میں نے بولا کیا ہوا، چیز نہیں لے کر آئے؟ تو کہنے لگے مما وہ مجھے نا ایک غریب دکھا تھا اور وہ اتنا پریشان تھا، میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ وہ میں نے صحیح کرا نا، اور تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ حالانکہ میں نے اس کو حالانکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اس کو بتاتی، لیکن بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر جو ہے نا یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا یا تو بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ہمیں جو ہے ہم بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ان کو جو ہے چھوٹی چھوٹی اسٹوریز سنائیں، تاکہ بچے جو ہے نا اس سے ان کو موٹیویشن ملے اور وہ بھی جو ہے بولیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے۔ جیسے میں اپنی بیٹی کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں یا فجر کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو وہ دیکھتی ہے اور اس کو اتنا اچھا لگتا ہے، اور وہ کبھی نہیں پڑھتی، تو مجھے کہتی ہے مما آپ نے مجھے جو ہے بتایا نہیں اور اذان ہو گیا، آپ نے نماز بھی پڑھ لی۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ میں نے جب نماز جو ہے پڑھنا سٹارٹ کری نا ریگولر، تو میں نے یہی سوچ کے کری تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتی تو پھر میرے بچے مجھ سے کیا سیکھیں گے، میرے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں، اور جو ہے ساری چیزیں جو بھی ہیں ہم جو ہے ہم مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا جب تک میں یہ کام خود نہیں کروں گی پابندی کے ساتھ۔ کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا آئیڈیل ہوتے ہیں، اور بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کرتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں۔ اور ہم جب جو ہے رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہمیشہ میں نے اپنے بڑوں سے ہی جو ہے سنا ہے کہ اگر جو ہے لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پہلے اس کی جو ہے ماں سے ملو، ماں جیسی ہوگی ویسے ہی لڑکی ہوگی۔ تو یہی ہوتا ہے، آپ کی جو ہے ماں جیسی ہوگی اسی طریقے کا آپ کی جو ہے اولاد ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اندر ہی بہتری لے کے آنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا انسان بنے ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے۔ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو میں نے کیا ہے، اور جو مائیں پریشان ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جو بھی جتنی بھی بچوں میں برائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں، آپ اپنے بچے کے اندر 41 دن میں بہت بڑا چینج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے کرنا یہ ہے، یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے کیونکہ بچوں کے لیے وظیفہ ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے اول آخر جو ہے نا، شروع اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے، آپ یہ یاد رکھیے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل جو ہے 41 دن کرنا ہے، اور ایک بوتل کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے اس کو روز پڑھیں گے، اور بوتل آپ جو ہے ایک پانی سے بھری بوتل لیں گے، اور اس کے اوپر یہ روز جو ہے آپ دم کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے روزانہ پڑھیں گے، کسی بھی ٹائم کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہاں وظیفے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم جو ہے نا مقرر کر سکتے ہیں، جیسے آپ رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اسی ٹائم پہ آپ نے جو ہے 41 دن پڑھنا ہے، یا فجر کی یا ظہر کی، تو ایک ٹائم جو ہے ہر وظیفہ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ٹائمنگ آپ سیٹ کر لیا کریں، اسی ٹائم پہ کیا کریں تو زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ بھی کریے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ اور اس پانی کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے اس کے اوپر روز پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نے روز ہی رات میں جو ہے نا بچہ جب سونے لگے تو آپ نے 3 جو ہے گھونٹ میں جو ہے یہ پانی پلانا اپنے بچے کو۔ تو
آپ جو ہے یہ 41 دن کریں گے، اور روز آپ نے جو ہے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رات میں ہی جب آپ ایک جو ہے پہلے دن آپ بوتل پہ دم کریں گے پڑھ کے، تو پہلے دن ہی جو ہے پہلے دن سے آپ اسٹارٹ کر دیں گے، رات میں بچہ سونے لگے تب آپ نے 3 گھونٹ میں پانی پلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بسم اللہ کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے آپ کا بچہ جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ لیکن آپ نے بھی اپنے اندر چینجنگ لانی ہے، تو آپ اپنے بچے کے اندر ایک بہتر بدلاؤ دیکھیں گے۔ اپنے اندر کے غصے کو، چڑچڑاہٹ کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے جو بھی بات ہو رہی ہے آپ کے گھر کا جیسا بھی ماحول ہے، لیکن اپنے بچوں کو جو ہے ایک اچھا ماحول دینا ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ نا زیادتی کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کا ذہن بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ غلطی کریں تو بچے سے اپولوجائز بھی کریں، معافی مانگیں کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے آپ کے ساتھ۔ آج مجھے ایک کامنٹ آیا جو میرے سبسکرائبر نے لکھا، پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیوں ایسا لکھا، اور میں تھوڑا سا ہرٹ ہوئی ان کی بات سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے اس لیے مطلب وظیفے آپ کے صحیح ہوتے ہیں نہیں، مطلب آپ اس لیے تو نہیں کرتی کہ آپ اپنے چینل کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ میری آڈینس جو دیکھنے والی اتنے سمجھدار میرے سبسکرائبر، ان کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی وظیفہ شیئر جو کر رہی ہوں وہ فیک ہے، وہ غلط ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی نالج نہیں رکھتے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہے مجھے دیکھتے ہیں، تو میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ لوگ جو ہے میں کچھ غلط کروں گی تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ میں کبھی بھی جو ہے پیسوں کی خاطر میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتی۔ میں جو بھی کہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سچ کہتی ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ کہتی ہوں۔ میں اپنے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔